بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ تو فضائل ذکر میں سے 60 نمبر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو فضیلتیں آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہیں اور ویڈیوز میں، اس میں یہ 61 سے لے کے 70 تک انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61 نمبر پر ہے، ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خاص خادم طلب کیا تو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ 62 نمبر پر ہے، آخرت کے لیے کام کرنے والے سب دوڑے رہے ہیں اور اس میں دوڑ میں ذاکرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عمر مولا انفرد رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام کیوں نہ کیا، یہ سب سے زیادہ سہل عمل تھا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مفرد لوگ آگے بڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مفرد لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر پر مر مٹنے والے کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ نمبر 63 پر ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شانہ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچا بتلاتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچا بتائے اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ 64 پر آیا ہے، ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک آیا نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھے گا، ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 65 پر آیا ہے، ذکر جہنم کے لیے آڑ ہے۔ اگر کسی کی بدعمالی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے، اور جنتی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی، یعنی جتنا زیادہ وہ ذکر کرے گا اتنی ہی مضبوط دیوار اس کے اور جہنم کے بیچ میں آئے گی۔ 66 میں آیا ہے، ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ 67 پر ہے، جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا تجھ پر آج گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 68 پر آیا ہے، ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کا اطمینان ہے اور سند ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے منافقتوں کی صرف یہ بیان کی ہے کہ لا یذکر اللہ الا قلیلا، نہیں ذکر کرتے اللہ کی مگر تھوڑا سا۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ اخبار سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ نفاق سے بری ہیں۔ نمبر 49 پر آیا ہے، تمام نیک اعمال کے مقابلے میں ذکر کے لیے خاص لذت ہے جو کسی عمل میں بھی نہیں ہے پائی جاتی۔ اگر ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہی چیز اس کی فضیلت ہے کہ
کے لیے کافی تھی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذت پانے والی چیزیں بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پا سکتی۔ اور نمبر 70 پر آیا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے چہرے پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست حدیث ہمارے سامنے گزری، اور حدیث کے وہ فوائد جو ہم نے آپ کے سامنے ترتیبوار رکھے ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کو پڑھنے اور جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو اور ہماری آخرت بھی آباد ہو۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔